بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرعون کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو غرور، تکبر، ظلم اور خود پسندی کی علامت بن چکا ہے۔ قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں میں فرعون کو ایک عبرت ناک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس نے نہ صرف لوگوں پر ظلم کیا بلکہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ لیکن جس شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس کی پیدائش کس قدر شرمناک اور عبرتناک تھی، یہ ایک ایسا راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی راز کو آج ہم آسان زبان میں تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرعون مصر کے سب سے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا نام رامیسس دوم یا فرعون موسیٰ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ سب سے بڑا ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ لیکن یہ بات فراموش کر دی جاتی ہے کہ جو انسان اپنے خالق کو بھول جائے وہ اپنی حقیقت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ فرعون کی پیدائش کی حقیقت ایک نہایت ہی شرمناک اور تکلیف دہ حقیقت ہے۔ مورخین کے مطابق فرعون کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ کچھ روایات اور اسلامی مفکرین کے مطابق فرعون کی ماں ایک گناہ کی حالت میں تھی اور اس کی پیدائش ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھی۔ اس کے والد کا کوئی واضح نام یا نسب تاریخ میں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون ہمیشہ اپنے اصل سے بھاگتا رہا۔ وہ اپنے خاندانی پس منظر کو چھپاتا تھا اور اپنی بادشاہی کو ہی اپنا تعارف بناتا تھا۔ بچپن میں فرعون ایک کمزور اور بیمار بچہ تھا۔ وہ کئی بار موت کے قریب پہنچا لیکن کسی طرح بچ گیا۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی تاکہ لوگ اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر لوگوں کو فرعون کی پیدائش کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ اس پر انگلی اٹھائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کی شخصیت شروع سے ہی ایک نفسیاتی دباؤ اور عدم اعتماد کا شکار تھی۔ یہی شرمندگی، یہی کمزوری بعد میں فرعون کی زندگی کا سب سے بڑا زہر بن گئی۔ وہ خود کو بڑا ظاہر کرنے لگا، اپنی طاقت دکھانے لگا تاکہ لوگ اس کی اصل حقیقت کو نہ جان سکیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ خود کو خدا کہے گا تو لوگ اس کے ماضی اور شرمناک پیدائش کو بھول جائیں گے۔ اس نے محل، فوج، دولت اور طاقت کا استعمال صرف اس لیے کیا تاکہ اپنی اصلیت کو چھپا سکے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تو در حقیقت وہ خدا سے نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی باتوں میں سچائی تھی جو فرعون کے جھوٹے وقار کو توڑ رہی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر موسیٰ کامیاب ہو گئے تو اس کی اصلیت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فرعون نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی طاقت سے اپنی اصلیت کو چھپا سکے، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ دریا میں ڈوب کر مرا اور اس کا جسم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کا جسم موجود ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کی شرمناک پیدائش، اس کا جھوٹا غرور، اس کا تکبر، سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی طاقت وقتی ہے، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ لوگ اسے سجدہ کریں، اسے پوجیں، مگر اس کے اپنے باطن میں ایک اندھیرا تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اس کی دولت، اس کا محل، اس کے سپاہی، سب کچھ اس کی اندرونی کمزوری کو چھپا نہیں سکے۔ اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ انسان اگر اپنے مقام سے بڑھ جائے تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرعون کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور، تکبر اور اپنی حقیقت سے انکار انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق، سچائی اور عاجزی میں ہے، نہ کہ محلوں، تاج و تخت اور دعووں میں۔ فالو فار مور ویڈیوز۔